جو میں آپ کو بتا رہا، کوشش کرو یہ عمل کرنے کی. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا رزق رکا ہوا ہے، کوئی قرضوں میں ہے، کوئی سٹریس میں ہے، کوئی پرابلمز میں ہے، یہ ساری چیزیں کیسے دور ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم، بگ نائٹ، سب سے بڑی رات شعبان کی آ گئی ماشاءاللہ. اینڈ وی آر سو لکی. یہ رات جو ہم کو ملی ہے اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شب ولادت مولا حسین دی. آج کا رات ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ رات تقدیر بدلی ہے. آج دنیا میں نام سے ہم پہچانے جاتے اس کی ولادت کی رات، آج میرے مولا حسین کی ولادت کی رات. ہم کو دنیا والے حسین کہہ کر بولتے ہیں کہ یہ امام حسین کے چاہنے والے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا آنر ہے کہ ہم کو حسینی کہہ کر پکارے. اور میری دعا آج کی رات یہ ہے کہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں اللہ بھی یہ کہے کہ اے حسینی آجا. اگر مولا حسین کے رشتے دار تو ہماری کامیابی ہے، ہماری بخشش ہے. یہ رات کو ایزی مت لو، یہ رات کو نارمل نائٹ مت سمجھو، یہ آرڈنری نائٹ کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات، یہ وہ رات ہے کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو اندازہ ہو کہ رحمت خدا کیسے نازل. میری خواہش ہے کہ آج کی رات اور کل غسل ضرور کرنا. کل یہ نیت سے کرنا کہ 3 شعبان ہے. میں غسل کرتی ہوں ولادت ایمان کی رحمتوں کو لینے کے لیے. جیسے واجب ہے ویسے غسل. اس میں اگر آپ اور ایڈ کر سکتے تو یہ بھی کر سکتے کہ 3 شعبان ہے میں غسل لے رہی ہوں میرے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حسین کے پاس. میں غسل کرتی ہوں بیماریوں سے بچنے کے لیے سارے مومنین مومنات کے حق میں دعا کروں. غسل کرتی ہوں 3 شعبان کو زمانے کے امام کی فرزند حسین کی طالب و دم المقتول کربلا کی سلامتی کے لیے قربت. آپ سوچو 3 شعبان کو اگر آپ نے امام زمانہ کو بھی اپنے اس میں ملا لیا تو اس سے زیادہ اور کیا ہے. یہ کرو استغفار بار بار بول رہا. شعبان کے مہینے میں کثرت سے استغفار اور کل صدقہ ضرور دینا. ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس لندن میں. بیک ہوم فون کریں. جیسا پلیز لندن میں جیسے آپ مولا حسین کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک یتیم کا حق بھی ہے سیلیبریٹ کرنے کا، ایک غریب کو بھی ہے. وہ بھی ایک پیٹ بھر کے کھانا کھا لے کر دیں جیسے تم اپنے گھر میں کھا رہے نا، وہ بھی کھائے. وہ بچہ، ایک یتیم، ایک غریب کھائے گا نا، اس کا پیٹ بھرے گا تو اللہ تمہارا پیٹ ہمیشہ سے بھرا ہوا رکھے. تم کو کبھی کھانے کا پرابلم نہیں ہوگا. حسین کی، اس لیے کہ میرا مولا حسین بھوکا اور پیاسا شہید ہوا. تو اس حسین کے نام پہ میری ریکویسٹ ہے، میں آپ سے 5 پاؤنڈ مانگ رہا. 5 پاؤنڈ میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، ان یتیم بچوں کے لیے. وہ یتیم بچوں کے لیے 5 پاؤنڈ نکال دو. آپ کے لیے پاس کیا ویلیو ہے 5 پاؤنڈ کی؟ کوئی ویلیو نہیں. وہ 5 پاؤنڈ آپ انڈیا پاکستان بھیجیں گے، اس کا ثواب اتنا ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ تمہارے سارے محرومین کو بخش جائیں گے. تمہارا 3 شعبان کا جشن قبول ہو جائے گا. 3 شعبان کو تمہارے اوپر رحمتیں آئیں گی. اس لیے کہ جب تم غریب کو دیتے ہو، یتیم کو دیتے ہو، جو افضل ترین عبادت جو میرے مولا حسین کی عادت تھی، مولا حسین غریبوں کو، یتیموں کو بانٹتے تھے. تو میری خواہش ہے آپ سے کہ یہ عمل ضرور کرنا. میں پہلے تو ابتدائی یہ باتیں صرف اس لیے کر رہا کہ کل کرنا کیا ہے. اور کل زیارت امام حسین فجر کے بعد، پلیز غور سے سنو، نماز فجر کے بعد آپ، مولا حسین کی کئی زیارت ہے. کل امام حسین کی مخصوص زیارت بھی ہے 3 شعبان. وہ زیارت ضرور پڑھو دن میں کبھی بھی، لیکن فجر کے بعد زیارت وارثہ پڑھو. when you start your day. کل 3rd شعبان ہے. کل کی نماز فجر ویری امپورٹنٹ. ہر دن کی امپورٹنٹ رہتی لیکن کل کی تو بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ مولا حسین کی ولادت فجر سے پہلے ہوگی. ابھی بتاتا میں، فجر سے پہلے ہوگی. تو نماز فجر کے بعد زیارت امام حسین کی کئی زیارت ہیں. کل کی جو مخصوص زیارت ہے وہ بھی ہے، لیکن کل آپ کا ورکنگ ڈے. آپ کیا کریں، زیارت وارثہ جو 5 منٹ کی ہے وہ پڑھنا کل فجر کے بعد. واجب نہیں ہے، لیکن کیوں بول رہا زیارت وارثہ پڑھنا؟ اب میری جو بھی تقریر، میرا جشن سن رہا مولا حسین کی ولادت کا. اب آپ یہ بولیے کہ کیا آپ کے یا میرے دل میں یہ خواہش نہیں ہے
کہ میں مولا حسین کو سلام کروں اور حسین مجھے دیکھے. میری خواہش ہے کہ کربلا سے مولا حسین ایک دفعہ مجھے دیکھے. میں اتنا گناہگار ہوں، اتنا گناہگار ہوں کہ میرے عمل سے تو مولا حسین نہیں دیکھ سکتے مجھے، لیکن ایک موقع ہے امام حسین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا. اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک ہی چیز ہے، وہ ہے زیارت. اس لیے کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب. جواب سلام. تو میں ایک ہی چیز چاہتا کل کی صبح میں ہر سننے والے کو، جو بھی اہل بیت چلے، جو میں آپ کو بتا رہا، کوشش کرو یہ عمل کرنے کی. اس کے بعد آپ مجھے دعا دینا بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی دعا چاہیے. آپ کی زندگی میں لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا رزق رکا ہوا ہے، کوئی قرضوں میں ہے، کوئی سٹریس میں ہے، کوئی پرابلمز میں ہے، یہ ساری چیزیں کیسے دور ہوں گی؟ 3 شعبان ہے. پورا اس کا فائدہ اٹھاؤ، پوری رحمت آپ لینا. تو اس کے لیے کیا کرو؟ کل زیارت امام حسین فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد. میں بار بار سٹریس کر رہا زیارت وارثہ پہ. کیوں کر رہا زیارت وارثہ کا؟ اس کا ریزن بتاتا. دوسری جتنی مولا حسین کی زیارت ہے کل کی، جیسے شعبان کی مخصوص زیارت ہے، عاشورہ ہے یا اربعین ہے، یا کوئی بھی مولا حسین کی زیارت، کئی زیارت ہیں، اس میں 4 چیزیں کامن ہیں: سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. یہ 4 سلام ہیں. ایک ہی زیارت پورے 14 معصومین میں، اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، 14 معصومین میں خاندان اہل بیت اس طرح تکرار سلام کی کسی زیارت میں نہیں ہے سوائے وارثہ کی. 14 معصومین میں کسی کی ایسی زیارت جیسا وارثہ ہے. کیوں؟ زیارت وارثہ میں آلموسٹ 13 مرتبہ 13 ٹائمز آپ سلام کرتے. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین سے شروع کرے، اس کے بعد آپ سلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ سے شروع کرتے، اور اینڈ کام کرتے سلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور. یہاں پہ اب اینڈ کرتے سلام. تو آلموسٹ 13 ٹائمز یا 12 ٹائمز ہوتا. تو آپ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. 13 ٹائمز اگر آپ لے رہے یا 12 ٹائمز بھی آپ لے رہے، تو کل کی صبح برتھ ڈے کی صبح ہے مولا حسین کی، رحمتوں کی صبح ہے. یہ سب جانتے ہیں، ہر آدمی جانتا کہ کل کی صبح صرف رحمتوں کی صبح ہے. تو 12 مرتبہ جب آپ سلام کریں گے مولا حسین کو، ایک کے بعد ایک، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، سلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، سلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. اس طرح جب تم ایک ایک سلام کرتے، تو ایک سلام کا مطلب آپ کو جواب دینا ہے. جب آپ بولتے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا حسین آپ کو دیکھ کے بولتے علیکہ السلام. when you say سلام علیکہ یبنا رسول اللہ، پھر آپ کو دیکھ کے بولتے یبنا فاطمہ الزہرا، پھر بولتے یبنا امیر المومنین، پھر بولتے یا وارث آدم صفوت اللہ، پھر بولتے. تو آلموسٹ 13 یا 14 ٹائمز امام حسین کل کی صبح تم کو دیکھیں گے. آپ امیجن کرو 13 ٹائمز یا 14 ٹائمز مولا حسین مجھے دیکھ لے. ایک نگاہ کرم کافی ہے، ایک نگاہ کرم کافی ہے. زندگی کو بدلنے کے لیے، تقدیر کو بدلنے کے لیے، ڈیسٹینی کو بدلنے کے لیے ایک نگاہ کرم کافی. تو میری ریکویسٹ سارے سننے والوں سے، کیونکہ میں جو اہل بیت چینل پہ مجھے سن رہے، کہ کوشش یہ کرو کہ کل کی صبح آپ یہ عمل ڈیلی کر سکتے. 5 منٹ کا عمل ہے، 5 منٹ کی زیارت ہے. تو میں بولتا کہ you start your day with the blessing of امام حسین. صبح اپنا دن کا آغاز مولا حسین کی بلیسنگ سے کریں. روز صبح میں اگر آپ یہ پڑھ رہے، کل سے شروع کرو، روز آپ پڑھ رہے تو روز آپ کا دن کو اچھا گزرنا. ہر آدمی یہ چاہتا کہ میرا دن اچھا گزرے. کوئی بزنس مین بولتا میرا دھندا اچھا ہو، جاب والا بولتا میں لے آف نہ ہو، یہ بولتا میں یہ نہیں ہوں. ہر آدمی یہ چاہتا کہ اس کا دن رحمت کے ساتھ ہو. رحمت کا ساتھ ہونا ہے تو زیارت وارثہ بہترین عمل جو میں آپ کو دے رہا. یہ زیارت وارثہ پڑھو. آپ سوچو دن بھر میں ہو سکتا میری ایک دعا بھی قبول نہ ہو، لیکن آپ زیارت امام حسین پڑھنے سے رحمت سے آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں، ساری آپ کے آبسٹیکلز دور ہو جائیں. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. تو آپ 3-4 چیزیں دیا ہوں گے: استغفار، صدقہ اور زیارت امام حسین. کل یہ دینے کے بعد اب یہ واقعہ ہوا کیسے؟ مولا حسین آج کی رات جب آئی، 2 شعبان کی رات،
मदीना मुनव्वरा में। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत, ये गोल्डन एरा पीरियड है। जंग ओहद फतह, सेकंड इस्लामिक बैटल फतह हो गई, और मेरा मौला बीबी, अल्लाह का रसूल, मौला हसन सब मौजूद है। सुबह सुबह पूरे मदीने मुनव्वरा में कल की सुबह एक नूर चमका, ऐसा नूर चमका, सिर्फ स्पार्क नहीं था, स्पार्क नहीं था, नूर ठहरा हुआ है। सारे मुसलमान परेशान, इसलिए कि पुराने जमाने में, आज के जमाने में नूर का, लाइट का कोई तस्वर नहीं है, इसलिए कि सब जानते हैं कि हर घर में लाइट है, हर स्ट्रीट पे लाइट है। उस जमाने में ये अंधेरा शहर था, लाइट का तस्वर ही नहीं था। तो वैसी सिटी में पूरा अंधेरा जाके फजर से पहले पूरा मदीने मुनव्वरा ब्राइट हो गया, रोशन हो गया। लोग घबरा के घरों से बाहर, घरों से निकल के सरकार के पास गए। अल्लाह के रसूल से पूछा कि ये क्या माजरा है। आपने कहा कि अली के घर की तरफ देखो, मेरे मौला के घर से ऐसा नूर, अब पूरे शहर में, पूरी कायनात में नूर हुसैन इब्न अली फैल गया, छा गया। उसके बाद आपने कहा कि मेरा हुसैन दिया है, मेरा बेटा आया है, मेरा वारिस आया है। बस ये कहकर नमाज के बाद अल्लाह का रसूल मेरी मजलूम बीवी के घर गए। बेटी ने बाप को सलाम किया, अल्लाह के रसूल ने मुबारकबाद दी। शहजादी कौनैन ने मौला हुसैन को अपनी आगोश में लेके बाबा के पास, जैसे ही मौला हुसैन को आपने देखा, माथे को चूमा, फोरहेड को चूमा, अपनी जबान, हुसैन की जबान मुंह में दे दी। पहला जो ग़िज़ा गई ला प्यार किया। प्यार करके मौला से कहा कि या अली कोई नाम रखा है? तो कहा आपके होते हुए कौन रख सकता। तो फौरन जिब्राइल आ गए। जिब्राइल ने आके कहा कि ऐ मेरे हबीब, अल्लाह ये कह रहा कि मेरे हबीब, मैंने इस बच्चे का नाम लौहे महफूज पे हुसैन रखा है। बस दुनिया में हुसैन है। अल्लाह के रसूल ने अपने सीने से लगाया, प्यार किया गया। मसाइब के जुमले वो मैं छोड़ा, प्यार किया, आंखों में आंसू आ गए। मौला भी खुश, बीबी भी खुश, मौला हसन भी खुश। और उसके बाद मौला हुसैन को झूले में डाल दिया। अब एक आखिरी मैसेज देता, तकरीर को ख़त्म करता, इसलिए कि मैं बगैर पैगाम के कोई तकरीर करता भी नहीं। अब जब लिटा लिया तो वो मशहूर वाक़या हुआ कि जो आप लोगों के दिलों में नक्शे कलहजर की तरह, बहुत मैं इख्तिसार के साथ वो वाक़या पढ़ूंगा। इसलिए वो वाक़या पढ़ूंगा कि विलादत का मशहूर तरीन वाक़या वो ये है। तो जब उसका वो मलाइका का नुज़ूल होने लगा, मुख्तलिफ मलाइका के ग्रोह आने लगे, उसके बाद जिब्राइल भी आए। जिब्राइल 70,000 मलाइका को लेकर सरकार की ड्योरी पे आए और आके कहा कि हम मुबारकबाद देने आए, अल्लाह ने मुबारकबाद भेजी है। लेकिन आज जिब्राइल उन सार में एक मरीज को भी लेके आया, एक मरीज को भी लेके आया जो हजारों साल पुराना मरीज था, हजारों साल पुराना मरीज था। उसको भी अपने परों पे बिठा कर लाए, ला के कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अपने साथ आपको मुबारकबाद देने फितरुस को भी लाया हूँ। फितरुस ये वो मलक है दोस्तों कि जो हजारों साल पहले अल्लाह की इताअत में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रेजिस्ट किया था। अल्लाह ने एक हुक्म दिया था, ये गुनाह नहीं है, मासूम मलक है, इनसे गुनाह नहीं हुआ, ये तर्के औला है। अल्लाह ने हुक्म दिया था, तो उस वक्त फितरुस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड किसको बोलते हैं? आपके पलक झपकने को, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रेजिस्ट किया, हुक्म इलाही को रेजिस्ट करके बाद में किया। बस अल्लाह को जलाल आ गया। अल्लाह ने क्या किया? फितरुस के बालों परों को तोड़ दिया। मलक सारी एंजल्स के पास विंग्स है, पर है, जिससे वो फ्लाई करते। तो उनके लिए अगर आप किसी परिंदे के पर तोड़ दें तो बेकार होगी, कोई काम का नहीं है उनका, उसका काम है फ्लाई करना, मलक का काम है फ्लाई करना। अल्लाह ने नाराज होके, ये बार बार बोला गुनाह नहीं था, इसलिए कि मासूम मलक है, गुनाह नहीं कर सकता, वो तर्के औला है। आला चीज को छोड़ के छोटी चीज को लेना, इसको तर्के औला बोलते हैं। नबियों से भी हुआ, खुदा न खास्ता हमारे रसूल से नहीं हुआ, नबियों से हुआ, नबी आदम से हुआ, नबी यूसुफ से हुआ, दूसरे नबियों से। हमारा नबी तो सरकार है। तो बहरहाल हुआ क्या? उसके बाद तर्के औला होने से हजारों साल एक आइलैंड में पड़ा हुआ था। आज जिब्राइल जब जा रहे थे तो पूछा फितरुस ने कि कहां जा रहे हैं? तो जिब्राइल ने कहा था नीचे जमीन पे जा रहा हूं, सरकार के पास उनका छोटा नवासा आया। पूछा नाम क्या है? तो कहा हुसैन। बस हुसैन आया, फितरुस ने अंगड़ाई ले ली, ये तो मेरा मसीह है, ये तो मेरी बख्शिश करवा।
حسین کی طاقت دیکھو، طاقت حسین یہ. تو لے کے جب نیچے آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ آپ، میں چھوٹے فطرس کو لایا. تو جب فطرس کو لایا تو اللہ کے رسول نے، اب اللہ کا رسول چاہے وہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آئے، افضل ترین اللہ کا بندہ، اول نور، اول عقل، اول عدد، اللہ کا رسول سردار ہے. تو سرکار چاہتے تو ایک لمحے میں فطرس کو پر مل جاتے، ایک سیکنڈ میں خالی دیکھتے پر مل جاتے. عالمین کے لیے مالک ہے، لیکن اللہ کے رسول کو حسین کی امپورٹنس بتانا ہے دنیا کو. اللہ کے رسول کو مولا حسین کے مقام کو بتانا ہے کہ حسین کی شخصیت کا نام ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کرو. مس کرنا ہے نا، ٹچ کرو. یہ نہیں کہا کہ باڈی سے ٹچ کرو، اس لیے کہ سرکار قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہے. اگر یہ بول دیتے باڈی سے ٹچ کرو تو آج دنیا یہ بولتی کہ شفا صرف حسین کے جسم سے اگر کوئی ٹچ ہوئے تو اس کو ملے گی. جب تک حسین زندہ تھے موقع تھا. اب ہمارے لیے ہم کیا کریں؟ ہم تو بعد میں آئے. تو اللہ نے، اللہ کے رسول نے وہ سارے اعتراضات کو دور کیا، مقام حسین کو بتایا، طاقت حسین کو بتایا، منزلت حسین کو بتایا، حسین کے سٹیٹس کو بتایا، حسین کے پاور کو بتایا کہ کیا پاور ہے مولا حسین کا. کہا کہ تم حسین کے جھولے سے مس کرو. اس لیے ورنہ آج دنیا یہ بولتی کہ چیز میں شفا نہیں ہے. آج جو ہم علم اٹھاتے مولا عباس کا، جو ہم تعزیے اٹھاتے، لوگ جو اعتراض کرتے کہ اس میں کیا ہے، ہم یہ نہیں بولتے کہ یہ وہی علم ہے جو مولا عباس نے اٹھایا تھا، لیکن اس علم کو اس علم سے نسبت ہے، اسی لیے یہ علم کا اعتراف ہے. سبحان اللہ. ساری وہ چیزوں کو ختم کیا. میں اس کو شارٹ کر رہا. فطرس گیا، اس نے مولا حسین جس جھولے میں تھے اس سے اپنے باڈی کو ٹچ کیا. جھولے سے ٹچ کیا، جسم سے نہیں، ٹچ کیا. اب کمال یہ کہ یہ نہیں کہ آج ٹچ کرے تو آہستہ آہستہ شفا ہو رہی، ویسا نہیں تھا. پھر کمال حسین کا کرم کا کیا ہے، حسین کریم ایسا ویسا کریم جب عطا کرے گا تو فریکشن آف سیکنڈ میں عطا. ٹچ کرنا تھا پر آنے لگے، ٹچ کرنا تھا اس کے ونگز آنے لگے. چند لمحوں میں ہزاروں سال پرانا مریض، سکھ، بیمار پڑا ہوا تھا آئلینڈ میں، آیا اپنے آپ کو ٹچ کیا. ٹچ کرنا تھا، اس کو پر آنے لگے. فطرس بھی جانتا ہے کہ طاقت حسین کیا ہے. جیسے ہی پر آئے اس کے جسم میں طاقت آ گئی، ایک پاور آ گیا، اسٹرانگ بن گیا. فیو سیکنڈز میں وہ فطرس ہی نہیں رہا جو پہلے تھا. پلیز میرے جملے کو نہیں تھا. آج فطرس بالکل تندرست ہو گیا. میں اپنی زبان میں بولا، ہو سکتا میں بھی آئی ایم رانگ، صرف میں سمجھانے کے لیے بولا کہ فطرس اگر بوڑھا تھا تو جوان ہو گیا. عزیزو، زلیخا اگر حسین کے نانا سے محبت کرے تو وہ ضعیفی جوانی میں پلٹ سکتی. یہاں تو فطرس حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کر رہا. یہ میری زبان ہے، میرے بات. فطرس جوان ہو گیا. کیا کیا فطرس نے؟ انگڑائی لے کے کہا، مولا حسین آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کی زبان میں بولوں، حسین تھینک یو ویری مچ. انگلش میں نہیں بولا، وہ تو بول رہا. اس کے بعد شکریہ ادا کر کے فطرس نے اپنے سر کو جھکایا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور سر کو جھکا کے اب ہوا میں پرواز کرنے لگا. ایسا فلائی کرنے. کتنے سالوں کے بعد، کتنے سینچریز گزر گئے، اس کے بعد اب جو فطرس فلائی کر رہا ہے تو رفتار اتنی تیز ہے، ایسی جوانی کی رفتار، اتنی تیز رفتار سے چلنے لگا. اور صرف جا رہا نہیں تھا، بس صرف آخری جملے بول رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، تقریبا میرا ٹائم ہو گیا. اتنی تیز رفتار سے چلا. چلتے چلتے جب اپنے ساتھیوں کو دیکھا، ملائکہ کو دیکھا، ادھر بھی ملائکہ کو دیکھ رہا، ادھر بھی ملائکہ کے ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ. وہ لوگ دیکھ رہے کہ فطرس کتنی تیزی سے آسمانوں میں بلند ہو رہا، اور جب بلند ہو رہا ملائکہ کے گروہ کو دیکھ رہا تو پلٹ کے کہہ رہا
کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، حسین نے مجھے آزاد کیا ہے۔ ملاکہ میں سلوات کا زور ہو رہا، ہر طرف سلوات ہو رہی، دیکھو حسین نے کیسے آزاد کیا۔ آپ نے غور کیا؟ آپ میرے جملے سن لو پلیز، میرے آخری جملے۔ بسم اللہ کیا بسم اللہ۔ کہ مولا حسین دنیا میں آئے، دنیا میں آ کے پہلا قدم رکھا، ہزاروں سال پرانے مریض کو زندگی دی، اس کو معاف کیا، اور حسین کی زندگی کا آخری دن آیا تو جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا حر، اس کو معاف کیا۔ دو معافی کے درمیان میں زندگی ہے، واہ 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 واہ، معافی بے کے شک درمیان میں مولا حسین کی زندگی ہے۔ میں سارے سننے والے اہل بیت چینل پہ بول رہا ہوں، حسین کی اگر ولادت بنا رہے، کل برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے، اور کل تم کو انعام اگر لینا ہے مولا حسین سے، انشاءاللہ۔ کوئی گفٹ لینا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ بولے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، وہ بدنصیب ہے۔ اگر کوئی یہ بولے تو بدنصیب ہے۔ ہر آدمی کو گفٹ چاہیے، زندہ اور مردہ سب کو، ہم انہی کا صدقہ تو کھا رہے۔ اگر آج میں زندہ ہوں، صحت ہے، عزت ہے، تو مولا حسین کی طرف سے، ورنہ ہماری کیا عزت یا ہماری کیا سے؟ یہ کرم ہے مولا حسین، ان کے نام کا صدقہ، ان کے حسین کے بچوں کا صدقہ کھا رہے، اس لیے آج ہم زندہ ہیں، عزت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی حسین ابن علی کی عزت ہے، اس ذکر کی عزت ہے جو ہم مولا حسین کا ذکر کریں۔ اب میں آپ سے یہ بول رہا ہوں، آپ بس یہ جملوں پہ ختم کر رہا ہوں۔ مولا حسین کی زندگی بسم اللہ۔ آغاز سے لے کے اختتام تک صرف معافی ہے۔ تو بھائی میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو بھی بولتا ہوں، 3 شعبان کا بہترین برتھ ڈے گفٹ امام حسین کا یہ ہوگا کہ اگر تم اپنے بھائی کو معاف کر دو گے، اپنی بہن کو معاف کرو گے، اپنے رشتہ دار کو معاف کرو گے، کسی مومن کو معاف کرو گے، بہترین گفٹ۔ اگر تم ریئلی چاہتے کہ مولا حسین سے تم کوئی گفٹ لو تو پہلے تم کسی کو معاف کرو، کل اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو، ابھی بھی موقع ہے، فون کر کے، لندن سے فون کر کے مومنین مومنات کو معاف کر دو۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور 3 شعبان کا سب سے بڑا گفٹ ہے۔ بس ہمارے جشن کی قبولیت اور سارے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے، 3 شعبان کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں لینے کے لیے، آئندہ سال تک سلامت رہنے کے لیے، صحت عزت کے ساتھ 3 مرتبہ جشن کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔